اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29۔ انطلقوا، تم چلو، الی ما کنتم، اس چیز کی طرف جس کے بارے میں تم بِهِ تکذبون، جھٹلا رہے تھے۔ انطلقوا، تم چلو، الی ظل، ایک ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جس کی 3 شاخیں ہیں۔ ایسے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لا ظلیل، نہ ہی اس میں گہری چھاؤں ہے، ولا یغنی، اور نہ ہی وہ کچھ کام آئے، من اللہب، تپش میں۔ انہا ترمی، بے شک وہ پھینکتی ہے، بشرر، ایسی چنگاریاں، کالقصر، جیسے بڑے بڑے محل، کأنہ جمالات، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر، زرد رنگ کے۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، کہ کچھ نہ بولیں گے، ولا یؤذن لہم، اور نہ ہی ان کو اجازت دی جائے گی، نہ ہی ان کو حکم ہوگا، فیعتذرون، کہ اپنا عذر پیش کر سکیں یا توبہ کر سکیں۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، جس کے لیے جمع کیا ہم نے تم کو، والاولین، اور اگلوں کو۔ فإن کان لکم کید، پھر اگر ہے تمہارے پاس کوئی داؤ، فکیدون، تو چلاؤ مجھ پر۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کفار مخاطب ہیں اس کے، چاہے وہ کسی دور کے بھی ہوں، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز کا انکار کیا، یعنی قیامت کے دن کا اور جہنم کا، تو انطلقوا، اس چیز کی طرف چلو جس کو دنیا میں جھٹلاتے رہے، جہنم کو جھٹلاتے رہے، حشر کو اور حساب کے دن کو جھٹلاتے رہے، تو آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور اس کے دیکھنے کی کیفیت کو، اس کی تکلیف کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کو ایک چھاؤں سے تشبیہ دی، کہ ایک ایسی چھاؤں کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے ایک خاص قسم کا دھواں اٹھے گا، جو اتنا گہرا اور اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک چھت کی طرح تن جائے گا اور 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو جیسے نیک لوگ عرش کے سائے میں حساب کتاب کے ختم ہونے تک رہیں گے، ایسے یہ گنہگار لوگ اس جہنم کے دھوئیں کے سائے میں رہیں گے۔ اور ہر انسان دنیا میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اگر کسی چیز سے معمولی سا دھواں اٹھتا ہو تو وہاں پر زیادہ دیر سانس نہیں لی جا سکتی، وقت گزارنا مشکل ہے دھوئیں میں۔ تو یہ اتنا گہرا دھواں ہے جس کے سائے کو، جس کی موجودگی کو سائے سے تشبیہ دی گئی، اور کہا کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہوگا۔ اور چھاؤں میں تو سکون ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ایسی چھاؤں نہیں ہے جس میں سکون ہو، جس میں سایہ ہو، بلکہ لا ظلیل، نہ تو اس میں گہری آرام والی چھاؤں ہے، اور نہ ہی وہ تپش سے بچنے کے لیے کام آتی ہے۔ ورنہ چھاؤں کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ سخت سے سخت دھوپ میں بھی اگر کہیں پر معمولی سی چھاؤں موجود ہے تو وہاں پر اس تپش سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سائبان ہے جس کا سایہ ٹھنڈا نہیں ہے، نہ ہی وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ لہذا یہ لوگ
جو اس کا انکار کرتے رہے، حساب کتاب کے ختم ہونے تک اسی کے نیچے ان کو وقت گزارنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں یوں کہا کہ پھر وہ جہنم، وہ آگ کیا کرتی ہے، ترمی بشرر، وہ چنگاریاں پھینکتی ہے، اور وہ چنگاریاں جو جہنم کی ہیں تو جہنم کے حساب سے ان کا وجود بھی ہے۔ اور آگ سے جب چنگاری نکلتی ہے تو ابتداً بڑی ہوتی ہے، پھر مزید ٹوٹ کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جہنم سے جو چنگاریاں نکلیں گی ان کی جسامت اتنی بڑی ہوگی جیسے بڑے محل۔ تو اس سے خود جہنم کے بڑے ہونے کا اندازہ انسان لگا لے کہ جس کی آگ سے نکلنے والی چنگاری کا اتنا بڑا وجود ہے کہ جس سے دنیا کے اندر بہت بڑا جسم رکھنے والا کوئی محل، تو وہ جہنم خود کتنی خوفناک ہوگی۔ تو اس سے نکلنے والی چنگاریاں محلات جیسی، اور پھر جب وہ مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو کأنہ جمالات صفر، جیسے کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اور چونکہ عرب کے یہاں اونٹ ان کے سامنے رہنے والی چیز تھی جس کو وہ دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ ان کی جسامت اتنی ہے جیسے تمہارے سامنے موجود بڑے بڑے زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ تو کہا یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اس کو جھٹلانے والے تھے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے اور کوئی اسے پکڑ لے تو اس کے پاس ہزاروں تعویلیں ہوتی ہیں، ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم، یہ وہ دن ہے جس میں کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتا۔ کسی کا جرم اس کو دکھایا جائے تو وہ اپنے جرم پر بول نہیں سکے گا کہ میں نے کیوں کیا، اور نہ ہی انہیں حکم دیا جائے گا، خود سے تو بول نہیں سکیں گے، نہ ہی اجازت ملے گی۔ بعض اوقات کسی سے عذر پوچھا جاتا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، عذر پیش کرو، اپنی وجہ بتاؤ، تو وہاں پر وجہ بھی نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ دنیا اعمال کی جگہ تھی، یہاں نہیں کیا، وہاں پر عذر نہیں چلیں گے۔ تو نہ خود سے بول سکیں گے، نہ انہیں اجازت ہوگی کہ توبہ کر سکیں، اور یہ سب سے بڑا خسارے کا دن ہوگا، یہ سب سے بڑا خسارے کا دن ہوگا۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجرمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے مشرکین سے کیا تم نے شرک کیا، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور باقی اعضاء بولیں گے۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے، لہٰذا ان آیات کے اندر کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے قیامت کے اندر مختلف جگہوں پر حساب کتاب ہوں گے، تو کہیں پر بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں اجازت نہیں ہے بولنے کی، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کے سچ اور جھوٹ کا پردہ چاک کیا جائے گا، اور وہاں بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ اگر ان لوگوں کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ وہی زندگی گزار کر آئیں گے جیسے پہلے گزار کر آئے تھے۔ تو کہا کہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ جس چیز کو جھٹلا رہے تھے وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتے یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم پیغمبروں کو ستاتے ہیں اور کسی کی بے حرمتی کرتے ہیں دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ بتایا گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کے لیے ہم نے نہ صرف تم کو جمع کیا والاولین، جس نے تم سے پہلے گزرے ان سب کو جمع کیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام سے آخر انسان تک تمام لوگ جمع ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں کسی کی کامیابی کے لیے اور کسی کی ناکامی کے لیے، اور ہر انسان کا مدار اس کے اپنے اعمال نامے میں لکھے ہوئے اعمال پر ہے۔ تو کہا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کے لیے تمہیں کہا جاتا تھا کہ اعمال کر لو اللہ کو راضی کرنے والے۔ ہمارے اعمال اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ان اعمال کی گنتی مکمل ہو سکتی ہے۔ تو اگر اعمال کی گنتی ہی پوری ہے تو بھی اس چیز کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کی کسی نہ کسی موقع پر بخشش کر دیں گے، لیکن اعمال کی گنتی ہی پوری نہیں ہے تو اس انسان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ فیصلے کا دن جس کے لیے تمہیں اور اولین کو جمع کیا گیا، اور یہ جو کافروں کو ایک خطرہ رہتا تھا یا ایک وسوسہ رہتا تھا
کہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور مر کر مٹی ہو گئے، کیا وہ بھی جمع ہو جائیں گے؟ کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے یہاں والاولین کہہ دیا، تم سے پہلے جتنے بھی گزرے، چاہے وہ تمہارے آباء و اجداد ہوں، ان کے آباء و اجداد یا ان کے آباء و اجداد۔ اور کہا یہ اگر اس کے بارے میں تم اب میرے لیے کوئی داؤ چلا سکتے ہو فکیدونی، تو چلا لو۔ دنیا کے اندر جب میرے بارے میں دعوت دی جاتی تھی، میرے بارے میں بات کی جاتی، تو تمہارے پاس عذر ہوتے تھے، داؤ ہوتے تھے۔ میرے پیغمبروں کو جھٹلانے کے لیے کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کو زندہ آریوں سے چیر دیا، کسی کی تکذیب کی، کسی کو اذیتیں دی۔ اب مقابلہ خود براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر کوئی داؤ چلا سکتے ہو، فَكِيدُونِي، تو مجھ پر چلاؤ۔ دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے، ہم پر عذاب ہی نہیں آتا، تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب میں سامنے ہوں، اگر کوئی داؤ چلا سکتے ہو مجھ پر چلاؤ۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے سب سے زیادہ خرابی کا دن ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہر انسان کو ملی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت خاص دین ہے۔ اگر وہ کسی کو نہ دے تو انسان گلہ نہیں کر سکتا، نہ چھین سکتا ہے، نہ مانگ سکتا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ہدایت دے رکھی ہے، اور اس دین کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، اس امت کے اندر ہمیں پیدا کیا، تو یہ اس کی ذات کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ ہم اس احسان کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں میں نہیں ہوں گے، جھٹلانے والوں میں نہیں ہوں گے، اور اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن چیزوں کا قرآن کریم میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، ہم کوشش کریں۔ کوشش پہ انسان بہت سے کام کر سکتا ہے، ہم کوشش کریں ان سے بچنے کی، جن کا حکم ہے ان پہ عمل کرنے کی۔ اور جیسے بار بار آج کل کے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بہت فضیلت والے دن ہیں، تو ان دنوں کے حساب سے تیسرا کلمہ پڑھنے کی کثرت سے ہم عادت ڈال لیں، اور اپنی نمازوں میں زیادہ توجہ دیں، اور تکبیرات کہنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے یہ دن جن کی سعادت سے ہم محروم تو ہو چکے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے محروم نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔